سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بوڑھی عورت کے پاس مہمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ بوڑھی عورت کی ایک کنواری نوجوان خوبصورت بیٹی تھی۔ بوڑھی عورت اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ جب سلطان نے اسے روتے دیکھا اور رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ہمارے اس پاک گاؤں میں ہر سال رات کو شیطان آتا ہے اور ایک کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے۔ اس دفعہ میری اکلوتی بیٹی کی باری ہے۔ سلطان نے کہا مجھے دلہن بنا کر مندر میں بٹھا دو۔ جب شیطان آئے گا تو میں اسے دیکھ لوں گا۔ اس گاؤں کے لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، گہری خاموشی نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ چاندنی کی ہلکی روشنی سنسان گلیوں پر پڑ رہی تھی اور مندر کے اندر ایک غیر معمولی سکوت تھا۔ یکایک فضا میں عجیب سی حرکت محسوس ہوئی، جیسے ہوا نے اپنا رخ بدل لیا ہو۔ اچانک ایک خوفناک دھواں نمودار ہوا اور مندر کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ دھواں آہستہ آہستہ ایک خوفناک جن کی شکل اختیار کرنے لگا۔ اس کا قد آسمان کو چھو رہا تھا۔ آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی مانند سرخ تھیں اور چہرے پر شدید غصے کی جھلک تھی۔ اس کے سانس لینے سے آگ کے شعلے نمودار ہو رہے تھے اور فضا میں ایک عجیب سی گھٹن پھیل چکی تھی۔ جن نے اپنی خوفناک گرجدار آواز میں چیختے ہوئے کہا، کون ہے جو میری بلی کا نوالا بننے آیا ہے؟ اس کی آواز میں اتنی دہشت تھی کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو خوف سے بے ہوش ہو جاتا، مگر آج مندر میں ایک عام انسان نہیں بلکہ عظیم مجاہد اور بہادر سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی موجود تھے۔ سلطان دلہن کے بھیس میں مکمل اطمینان اور وقار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر نہ خوف کا نشان تھا اور نہ ہی گھبراہٹ۔ وہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے سکون سے بیٹھے رہے۔ جن نے اپنی دہکتی آنکھوں سے سلطان کی طرف دیکھا اور زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے بولا، تو کون ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جو بھی میرے سامنے آیا وہ راکھ بن گیا؟ سلطان نے اطمینان سے جواب دیا، میں ہوں، اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے تیار ہوں۔ جن نے حیرانی سے کہا، کیسے انسان ہو تم؟ میری دہشت سے کانپتے کیوں نہیں؟ سلطان نے پرسکون آواز میں کہا، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو اسے کسی مخلوق کا خوف نہیں ہوتا۔ جن نے غضبناک ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے زور سے زمین پر مکہ مارا جس سے زمین کانپنے لگی اور مندر کے ستون ہلنے لگے۔ اس نے سلطان کی طرف لپک کر اپنے بڑے بڑے پنجے بڑھائے، مگر سلطان اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ انہوں نے اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑ لی اور دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا۔ جن نے پھر قہقہہ لگایا اور بولا، انسان تو اپنی موت کو آواز دے رہا ہے۔ سلطان نے پرعزم لہجے میں کہا، موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو شیطان ہے تو میں اللہ کا سپاہی ہوں۔ جن نے آگ کے شعلے کی مانند تیزی سے حملہ کیا، مگر سلطان نے فوراً اللہ کا نام لے کر دعا پڑھی اور اپنی تلوار کو جنبش دی۔ تلوار کی چمک نے جن کی آنکھوں کو چندھا دیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اچانک جن نے اپنی چال بدلی اور نرم و معصوم آواز میں بولا، اے بہادر انسان، میں تیری جرأت کو تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے چھوڑ دے، میں آئندہ کبھی گاؤں کے قریب نہیں آؤں گا۔ مگر سلطان جانتے تھے کہ شیطان ہمیشہ فریب سے کام لیتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں تیرے جھوٹ اور مکر کو سمجھتا ہوں،
تیری چالیں مجھے گمراہ نہیں کر سکتی۔ جن نے غصے میں آ کر اپنے اصل بھیانک روپ میں آتے ہوئے پوری قوت سے وار کرنے کی کوشش کی، مگر سلطان نے تیزی سے اللہ کا نام لے کر وار کیا اور تلوار سیدھی جن کے سینے میں پیوست کر ہو گئی۔ جن ایک خوفناک چیخ مار کر زمین پر گر پڑا، اس کے جسم سے کالا دھواں نکلنے لگا اور آہستہ آہستہ وہ راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ فضا میں ایک دن خاموشی چھا گئی۔ گاؤں کے لوگ جو دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مندر کی طرف دوڑے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شیطان ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری کو سلام پیش کیا۔ بوڑھی عورت اپنی بیٹی کے ساتھ سلطان کے قدموں میں گر کر دعائیں دینے لگی۔ سلطان نے عاجزی سے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنی مدد سے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کے بندے کبھی باطل کے آگے نہیں جھکتے۔ گاؤں کے لوگ اس عظیم کارنامے پر خوشی سے جھوم اٹھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں یہ کہانی پھیل گئی کہ کیسے ایک اللہ کے بندے نے شیطانی جن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔